السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئے ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ ہمارا ویکلی ہاروسکوپ ہوگا 19 ستمبر 2022 سے لے کر 25 ستمبر 2022 تک۔ تو ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں، میں نے صرف اپنے یہ جو ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا ہے، اسی نام سے فیس بک ہے، اسی نام سے انسٹاگرام ہے، لیکن ان تینوں پہ یہ صرف انفارمیشن اور نالج کے لیے، کوئی کنسلٹیشن کا میں اس پہ نہیں کرتا۔ اس کے لیے ایک ہی جگہ ہے میری جہاں میں بیٹھتا ہوں مستقل اور ہمیشہ سے، وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، پی سی ہوٹل کراچی، اور وہاں کا نمبر ہے 02135685501 اور دوسرا ہے 02135685021۔ تو دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک میرے اسسٹنٹ سے آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور بیرون ملک سے جو اوورسیز مجھے کال کریں تو وہ جب بھی کال کریں تو وہ میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے اور مجھے بھی اطمینان ہو جائے اور دھوکے کا احتمال نہ رہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برج حمل ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتے میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ کرنا پڑے، ہو سکتا ہے اگر آپ کے حکومت سے ریلیٹڈ یا حکومتی حلقوں میں کچھ کام اٹکے میں یا ان میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان میں پیش رفت ہونے کے مثبت انداز میں امکانات ہیں۔ تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور اپنی صحت میں خاص طور پہ اسٹمک سے ریلیٹڈ چیزیں، پیٹ سے ریلیٹڈ، یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ کچھ آپ کا مالی لین دین میں ہلکا پھلکا تنازع بن سکتا ہے، تو ہر چیز کو آپ ڈاکومنٹڈ کیجیے گا۔ کسی تقریب میں شرکت کا موقع ملے گا جس میں آپ کی اپنے دوستوں سے ملاقات کے امکان بنیں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی پرانا دوست بھی آپ کو وہاں مل جائے۔ کوئی غیر ضروری یا اجنبی لوگوں پر بھروسہ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہفتہ جائے گا اس میں آپ کا کوئی رکا ہوا کام بھی ہوگا، اور اگر آپ کو کوئی خاص طور پہ اپنی بیماری کے حوالے سے کسی اچھے ڈاکٹر کی تلاش ہے تو اس سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، آپ کا اچھا میڈیکیشن ہو سکتا ہے۔ خاندان کے حوالے سے یا اپنی فیملی کے حوالے سے تھوڑی سی مشکلات ضرور آئیں گی، مگر بالآخر ان پر آپ قابو پا لیں گے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل چیزیں بہتر چلتی رہیں گی۔ تھوڑا سا اپنی اسکن کا خیال بھی رکھیے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کے کوئی پرانی جائیداد یا لٹیگیشن میں اگر کچھ معاملات چل رہے ہیں تو وہ ایک دم سے دوبارہ اثر نو ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پارٹنرشپ کے لیے آفر ہو اور کوئی نئے کام کا آغاز بن سکتا ہو، لیکن اگر آپ کے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ امور ہیں تو ان کو نپٹانے کی کوشش کیجیے، اور یہ پوسٹنگ تبادلوں کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہفتہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ جن پر آپ تکیہ کر رہے ہیں یا جن سے آپ توقعات وابستہ کر رہے ہیں، ان سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ مل جائے، تو بہت احتیاط کیجیے گا۔ اور ہر قسم کی چال بازیاں اگر لوگ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو اس کو اپنی عقل کے ساتھ ان پہ کنٹرول کرنا اور ان پر قابو پانے کی کوشش کیجیے گا۔ بچوں کی صحت کے حوالے سے تھوڑے سے مسائل ہو سکتے ہیں، بچوں کے حوالے سے پرابلم ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا کسی کے ساتھ کوئی خواہ خواہ کی چک چک ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ کا کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بااثر شخصیت یا معاشرے کی کوئی کامیاب شخصیت سے آپ کی کچھ توقعات امیدیں پوری ہو جائیں۔ فائنینشیل چیزوں میں آپ کے ضرور کچھ نہ کچھ ہلکی پھلکی بہتری ہونے کا امکان ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نئے متبادل منصوبہ یا کوئی کسی چیز کی متبادل چیز کے اوپر سوئچنگ کریں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ کی جو ہم کنزیومر ہیں، عام روزمرہ کی چیزیں، جیسے ہم گیس استعمال کر رہے ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم ذہن میں یہ سوچیں یار ہم بجلی کے لیے سولر سسٹم پہ چلے جائیں، ہائیڈرو پاور یعنی ونڈ پاور پہ چلے جائیں۔ کوئی ایسی ذہن میں آپ کے بڑی عجیب سی
تبدیلی آ سکتی ہے. امپورٹنٹ چیز ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا آپ کو بول دوں. اس کے علاوہ اپنے منصوبوں کو اور اپنے رازوں کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ ڈس اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ڈیمیج کرے بندہ. شاپنگ پہ کچھ اخراجات خاص طور پر ٹورس خواتین کے نظر آتے ہیں، اور رشتہ داروں کے حوالے سے ذرا سا ذہن ٹینشن میں رہے گا. بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر آپ کو ملنے کا امکان ہے. تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے جیمنائی. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا. کاروباری معاملات، اپنے بزنس کے معاملات، اپنی ملازمت کے معاملات میں بہت احتیاط برتنی ہے آپ نے، اور اپنے کام کے اوپر مکمل توجہ مرکوز رکھیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مشکلات پیش آ جائیں. اور گھر میں اپنی والدہ، بڑی بہن، والد صاحب، ان کی صحت کا خیال رکھیے گا. دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیے گا، ورنہ آپ خود ہدف تنقید بن جائیں گے. اور اگر آپ کا کوئی شادی بیاہ رشتے کا معاملہ اٹکا ہوا ہے تو اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے. تھوڑا سا میگرین، سر کا درد یا اسپائنل کارڈ یعنی کمر سے ریلیٹڈ کوئی درد آپ کو لاحق ہو سکتا ہے، یا اگر پرانا ہے تو وہ تھوڑا سا ایگریویٹ ہو سکتا ہے. مذہبی محافل، مذہبی تقاریب میں حصہ لینے کا موقع ملے گا جن سے آپ کو روحانی سکون نصیب ہو، اور کوئی قریبی شہر یا اندرون ملک سفر کا امکان بنے گا. پرانے تعلقات جو ٹوٹے ہوئے تھے وہ دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں آپ کے. اور کوئی اگر گورنمنٹ کے دفاتر میں آپ کا کام پھنسا ہوا ہے تو وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. البتہ فائنینشلی چیزیں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ان میں کبھی کمی کبھی زیادتی، اس قسم کی ملی جلی کیفیات رہیں گی، لیکن کچھ تھوڑا ہلکا پھلکا اچھا بھی ہو سکتا ہے جو کہ اچانک ہو. چوتھا برج ہمارا برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کے لیے میں کہوں گا کچھ آپ کی کمیونیکیشن میں اضافہ ہوگا، آپ کے لوگوں سے تعلقات، رابطے بڑھیں گے، دوستوں کے ساتھ روابط میں اضافہ ہوگا. آپ اگر سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو جائے گا. بہن بھائیوں کے حوالے سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے. اگر بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو مجھے لگتا ہے کوئی زمین جائیداد کی خرید و فروخت سے فائدے کا امکان، اور یہ بھی امکان ہے کہ کچھ آپ کی مہمانداری پہ پیسے کے اخراجات نظر آتے ہیں. اگر ایک چیز کا ذرا سا خیال رکھیے گا، یہ جو فیور ہوتا ہے یا مچھر سے ریلیٹڈ یا مکھیوں سے ریلیٹڈ، یعنی وہ حشرات الارض جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں، ان سے منسلک کوئی بیماری یا پریشانی آپ کو درپیش آ سکتی ہے. بجٹ تھوڑا سا آؤٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا، اور کسی پر غیر ضروری بھروسہ نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے مڈ آف ویک سے ذرا سا اپنی صحت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. فائنینشیل چیزوں میں کسی حد تک بہتری ہونے کا امکان ہے، اور آپ کی خاندان کے حوالے سے کچھ مصروفیات نظر آتی ہیں جو کہ مستقبل میں کسی اچھی چیز کا سنگ میل ثابت ہو سکتی ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، خاص طور پر ڈرائیونگ کے معاملے میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا اخراجات بلند ہو، تھوڑا سا آپ کے اندر غصہ، ٹینشن، فرسٹریشن پیدا ہو، لیکن آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. ہاں کچھ اچھائیاں بھی ہیں. وہ اسٹوڈنٹ جو بہت عرصے سے متلاشی تھے کسی اچھے کالج میں داخلہ لینے کے لیے، تعلیمی ادارے میں، ہو سکتا ہے ان کو داخلہ مل جائے. آپ اگر بیرون ملک سفر کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. اور اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپریسیشن بھی ملے اپنے افسران بالا سے. آپ نے لین دین میں بہت احتیاط کرنی ہے، اور خاص طور پر کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ سائن کرتے ہوئے آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور زمین و جائیداد کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو اس کی چھان پٹک کر کے پھر اس میں ہاتھ ڈالیے گا.
फाइनेंशियली अचानक कोई सपोर्ट आपको मिल सकती है या फाइनेंशियली कोई आपका रुका हुआ काम हो सकता है। इसके अलावा आपके बैरून मुल्क सफ़र के लिए अगर आप ख्वाहिशमंद हैं तो एफर्ट शुरू कर दें, इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज सुमला विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा, आपके लिए कुछ नए नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं। आपकी जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, लोग जो आपके साथ थोड़ा सा एक जिसे ये कह लें कि बाहमी एक कम्युनिकेशन और हम आंगी आपकी लोगों के साथ पैदा होगी। अगर आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है आपका तो उसमें बेहतरी होने का इम्कान है। मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, दिमाग में आपके टेंशन, प्रॉब्लम, ये चीज़ें चलेंगी और एक कभी कभी आपको गुस्सा आएगा तो उस पे आपने काबू पाना है। और फीवर, थ्रोट या चेस्ट से रिलेटेड अमराज, इनका ख्याल रखिए। पेट का तो आपको हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपका बुर्ज ऐसा है। लगता है मिड वीक में आपको कोई नई असाइनमेंट, नया काम मिल सकता है। अपने डोमेस्टिक हवाले से भी आपकी कुछ मसरूफियात बढ़ेंगी और कुछ लोग जिनको अब तक औलाद नहीं हो सकता है, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से सरफराज करा दे। इस बात का भी कभी इम्कान है कि आपको कुछ नई नई जगहें देखने का या नई नई जगहें घूमने का मौका मिले और फाइनेंशियली भी कुछ आपके लिए बेहतरी के इम्कानात पैदा होने लगेंगे। और अगर लॉन्ग टर्म में कोई मंसूबे आपके जो हैं वो पड़े हुए हैं तो वो अब दोबारा से मोबाइल होना शुरू हो जाएंगे, हरकत पजीर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा सातवां बुर्ज है बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके जो शादी के हवाले से या रिश्ते के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है, कोई आपकी देरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सेहत के मामले में ज़रा सा एहतियात कीजिएगा वरना मर्ज़ आपका बढ़ सकता है। कोई आपको एक डिवाइन सपोर्ट, गैबी इमदाद भी मिलती रहेगी जिसकी वजह से आपके फाइनेंशियल चीज़ें अल्लाह के करम से निकलती रहेंगी। आपने मिड ऑफ वीक में कोई अगर आपको स्टेप उठाना पड़े जो आपका कोई बहुत बड़ा मसला हो तो उसमें बहुत एहतियात कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना कीजिएगा। इसके अलावा ये भी इम्कान है अगर आप बैरून मुल्क आज़िम सफ़र होना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से भी मज़बूत पेशरफ्त हो सकती है। कोई नया काम, कोई नई नौकरी या कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेलेबल हो सकती है। और घरेलू मसरूफियात में इजाफ़ा होगा। आपके ख़ानदानी मामलात में कुछ बेहतरी होने की उम्मीद बनेगी। आपने किसी की बातों को सुनना नहीं है, अपने दिमाग से फ़ैसला करना है। इसके अलावा कुछ आपकी दावत या खाने पीने के मामलात, इनमें भी कोई अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। आपने अगर किसी को उधार दे रहे हैं तो सोच समझ के दीजिएगा या उसको एक डॉक्यूमेंटेड कीजिएगा ताकि बाद में मसाइल ना हो। फिर हमारा आठवां बुर्ज है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा, कोई नया चैलेंज, कोई नया काम ज़िंदगी में आ सकता है लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। आपका जितना आप साबित कदम रहेंगे उतना आपको कामयाबी मिलेगी। अपने आप को दूसरों के मामला से दूर रखिएगा और गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को उसमें उलझाइएगा मत। कुछ मेहमानों की आमद नज़र आती है इस हफ्ते आपके घर में। बिजनेस से रिलेटेड जो स्कॉर्पियन लोग हैं उनके लिए बड़ी ख़ास हिकमत अमली बना के आपने अपने बिजनेस की एलिवेशन करनी है, उसको बढ़ाना है। और पार्टनरशिप में अगर कोई काम कर रहे हैं तो ज़रा उसमें आपने देखभाल करनी है कि वरना अल्लाह ना करे कोई धोखे का इस्तेमाल ना बने। आपकी पीआर बढ़ाने के लिए, आपके ताल्लुकात में इजाफे के लिए ये अच्छा वक्त है। गैर ज़रूरी गुफ्तगू, बहस और मुबाहिसा या एक जो कहते हैं ना खामा खां का उड़ता तीर ना लीजिएगा वरना मसाइल बनेंगे आपके लिए। कोई आपकी बहुत अरसे से जो चीज़ आपको अवेलेबल ना हो रही है वो आपको दोबारा मिल सकती है। और फाइनेंशियली आपको कहीं से सपोर्ट आ सकती है। उसके बाद हमारा नवा बुर्ज है
برج قوس سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ وہ بچیاں جو سیجیٹیریس سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ لڑکیاں، ان کے حوالے سے کوئی رشتے کی موومنٹ ہو سکتی ہے. آپ نے کوئی بھی سٹے بازی والا کام نہیں کرنا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. محبت کے معاملے میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا پڑے گا. آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کا انٹریکشن بہت زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی رشتے میں پیش رفت، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانی بات چل رہی ہو جس میں آپ سمجھ رہے ہو کہ یہاں آپ کا ریلیشن بن سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ختم ہو جائے اور کوئی نیا ریلیشن شروع ہو جائے. آپ کو اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر تھوڑی سی سرویلنس رکھنی چاہیے کہ آیا ان کی صحبت میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی. اپنی ٹانگوں کا ذرا سا خیال رکھیے گا، اس میں تکلیف یا درد یا ہڈیوں میں درد یہ ہونے کا امکان ہے. کچھ آپ کے کام جو رکے ہوئے تھے اور خاص طور پہ اگر ان کا تعلق بیرون ملک سے ہے تو اس میں مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے. فائنینشلی کوئی آپ کی آمدنی میں بہتری یا اضافہ ہونے کا امکان ہے. آپ کو نئے نئے وسائل بھی میسر آئیں گے مسائل کے ساتھ، جن سے آپ کی چیزیں انشاءاللہ بہتری کی طرف جانے لگیں گی. اس کے علاوہ آپ کو کچھ باتوں کا، کچھ امور کا بہت خیال رکھنا ہوگا. کسی سے کوئی ڈیل کرتے وقت یا کسی سے کوئی معاملہ طے کرتے وقت اگر کوئی گواہ بنا لیں یا کوئی اس کے اندر ثبوت پیدا کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور ہو سکتا ہے ریزیڈنس کے حوالے سے کوئی تبدیلی یا اس میں کوئی بیٹرمنٹ کا امکان آپ کا بن سکتا ہے. پھر ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون والوں کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی ان میں کچھ کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی. فائنینشلی چیزوں میں ہلکی پھلکی آپ کو بہتری نظر آئے گی. ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کوئی چھوٹا موٹا تنازع بن جائے، لیکن آپ نے بگاڑنا نہیں ہے معاملے کو. کوئی اچانک فائدہ ہو جائے، اچانک کوئی چیز کے اچھے پرائز مل جائیں، یہ بھی امکان ہے. بچوں کے حوالے سے کافی آپ کی مصروفیات رہیں گی، اور آپ کا وقت جو ہے وہ اپنے گھر اور اپنے خاندان کے درمیان یہ ہفتہ زیادہ گزر سکتا ہے. آپ کی اگر کسی سے کوئی چپقلش کا مطلب ہوتا ہے کوئی جھگڑا، کوئی ناچاقی، کوئی تلخی پیدا ہو گئی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی دور ہو سکتی ہے. فضول خرچی سے اجتناب برتیے گا. کھانے پینے کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا. سوشل میڈیا یا ہمارا الیکٹرانک میڈیا، اس میں آپ کی دلچسپی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور آپ حالات حاضرہ یعنی جسے ہم کرنٹ افیئر کہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ جوڑ کے رکھ سکتے ہیں. مطلب خبروں سے، حالات حاضرہ سے اچانک آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہو جائے اور کوئی ایسا کام نیا جس میں آپ کو کوئی مالی معاونت بھی مل جائے وہ شروع ہو سکتی ہے. پھر ہمارا 11واں برج دل ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی جو کوئی فائنینشیل حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں. یہ وقت میں آپ کو جو ہے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ ایکوریس والوں کو اگر غیر ملکی سفر کا آپ پلان کر رہے ہیں تو کیجئے، مگر اس کو تھوڑا سا التوا میں ڈالیے گا، اور اپنی صحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. صحت سے مراد، میں اس کو تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ بول دوں، پیٹ ہو گیا، بخار ہو گیا، آپ کا تھروٹ ہو گیا، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. کچھ پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اپنے کسی کام کو نکلوانے کے لیے. اگر وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے تو ہو سکتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ اس کام میں آپ کو کامیابی مل جائے. تھوڑا سا آپ کا خرچہ گھریلو اشیاء کی خریداری پہ نظر آتا ہے. جو عام روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے استعمال پہ یا ان کی مرمت پہ. اس کے علاوہ آپ کو ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ آپ وہ جو کہتے ہیں نا، مومن ایک سوراخ سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے، تو آپ کے زندگی میں اگر کوئی ایسا ہے جس نے آپ کو ماضی میں دھوکہ دیا تھا تو اب اس سے گریز کیجیے گا، ورنہ آپ کو مزید دھچکا لگے گا. پلس
اگر آپ نے مذہبی سفر کا جو ہے ارادہ کر رہے ہیں تو اس پہ ضرور کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالی اس میں کامیابی ملنے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دعوت یا باہر ہوٹلنگ پہ آپ کے اخراجات ہوں۔ پھر ہمارا 12واں برج حوت پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو اب خیال رکھنا ہے، خیال اس سینس میں رکھنا ہے آپ نے کہ اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کی بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔ آپ کو کسی پہ اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو دھوکہ مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایکسٹرا فنڈ کے لیے یا رقم کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو ضرور آپ اس کے لیے کاوشیں جاری رکھیں، کوششیں، آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ، اسٹمک، اب اس میں کڈنی کو بھی شامل کیجیے گا۔ اگر آپ اللہ نہ کرے کڈنی کے پیشنٹ ہیں تو اس کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو سرپرائز مل سکتا ہے اس ہفتے پازیٹیو وے میں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کسی تقریب میں جہاں پہ خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کے موقع ملے اور وہاں پہ اچانک آپ کو کوئی پرانا عزیز اور دوست مل جائے جس سے مستقبل میں آپ کے تعلقات میں مزید بہتری پیدا ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی بری خبر خاندان میں کسی کے حوالے سے اللہ نہ کرے یہ مل سکتی ہے، یا آپ اگر آپ کی مطلب کوئی چوٹ یا تکلیف اس کے بھی پہنچنے کا امکان ہے۔ اور اگر آپ بیرون ملک اپنے سفر کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو کر لیجئے، انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر ہوٹلنگ کے کام سے یا ریسٹورنٹ کے کام سے منسلک ہیں تو اس میں کچھ بہتری آنے کے امکان بنیں گے، اور آپ کی فائنینشیل میٹرز میں کوئی نہ کوئی بہتری کا بھی سبب پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی سواری میں کوئی بہتری یا تبدیلی ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ اختصار کے ساتھ میں نے آپ کا ایک علمی تخمینہ اور جائزہ لیا، باقی حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ رب چاہے تو ہو، وہ رب چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔